اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن کا آغاز اس شعور کے ساتھ کریں کہ آج آپ نے خود کو ثابت کرنے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا بلکہ خود کو محفوظ رکھنے کا انتخاب کرنا ہے۔ جاگتے ہی چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، سانس کو گہرا آہستہ آہستہ کریں، جسم کے ہر حصے میں موجود وزن اور حرارت کو محسوس کریں، کیونکہ یہی نرم بیداری اعصاب نظام کو یہ سبق دیتی ہے کہ آج جلدی نہیں، گنجائش ہے۔ صبح کے ابتدائی لمحات میں خود کو اسکرین، خبروں اور شور سے دور رکھیں، کیونکہ دن کی پہلی آوازیں اور تصویریں دماغ کے پورے دن کے رد عمل کو ترتیب دیتی ہیں۔ اگر آپ آغاز پرسکون کریں گے تو خیالات میں بھی نرمی آ جائے گی۔ پانی پینے کو ایک رسم نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھیں۔ ہر گھونٹ کے ساتھ یہ تصور کریں کہ آپ اپنے جسم کی اندر جمی میل، تھکن، خاموشی اور بوجھ کو دھو رہے ہیں۔ اس شعوری عمل سے پیا گیا پانی جسم میں زیادہ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ ناشتہ ایسا منتخب کریں جو جسم پر بوجھ نہ بنے بلکہ سہارا دے۔ بہت زیادہ بھاری یا بہت زیادہ میٹھا آغاز دن بھر کی توانائی کو ہمیشہ عدم توازن میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے سادگی اور باقاعدگی کو ترجیح دیں۔ کھانے کے دوران آہستہ آہستہ کھانا صرف تہذیب نہیں بلکہ جسم کے احترام کا اعلان بھی ہے۔ جلدی میں نگلا گیا کھانا معدے اور دماغ دونوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ دن میں کم از کم ایک لمحہ ضرور رکھیں جب آپ کسی کام کے بغیر بیٹھے ہوں، نہ کچھ حاصل کرنے کی نیت ہو اور نہ کچھ ثابت کرنے کی، کیونکہ یہی بے مقصد وقت ذہنی دباؤں کی تہوں کو آہستہ آہستہ کھول دیتا ہے۔ جسمانی حرکت کو سزا یا فرض نہ بنائیں بلکہ دوستی اور وہ حرکت منتخب کریں جو آپ کو تھکانے کے بجائے زندہ محسوس کرائے، کیونکہ خوشی کے ساتھ حرکت اعصاب نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ دن کے دوران اپنی گردن، کندھوں اور اپنے جبڑوں پر خاص توجہ دیں، کیونکہ ذہنی دباؤ سب سے پہلے انہی حصوں میں جمع ہوتا ہے، اور یہی دباؤ خاموشی سے سر درد اور جسمانی اکڑن کا باعث بنتا ہے۔ ہر دن کسی ایک چیز کی مقدار کو کم کرنے کا شعوری فیصلہ کریں، کبھی خوراک، کبھی بولنا، کبھی اسکرین، کیونکہ کمی کی یہ مشق جسم اور ذہن دونوں کو سانس لینے کی جگہ دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت میں لگ جانا شیطان کے وسوسوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور توجہ اللہ کی طرف ہو تو مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ دودھ میں سونف، شہد میں لیموں اور بخار میں چاولوں کا پانی جیسے طریقے صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں۔ حاتم طئی کا واقعہ سخاوت، نیت اور قربانی کا وہ معیار سکھاتا ہے جس میں مقدار نہیں بلکہ دل دیکھا جاتا ہے۔ کمزوری، نیند کی خرابی اور مسلسل تھکن اکثر ذہنی دباؤ کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت، محنت اور خدمت سب اسی وقت خوبصورت لگتے ہیں جب جسم مضبوط اور متوازن ہو۔ مدینہ میں ایک موقع پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو عبادت کے شوق میں اپنی نیند اور آرام کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، پانی پلایا اور فرمایا کہ اللہ وہ عمل پسند کرتا ہے جو انسان طاقت کے ساتھ اور مسلسل کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو تھکا دینا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنا ہی اصل حکمت ہوتی ہے۔ دن کی قدرتی روشنی میں چند لمحے گزارنا دماغ اور دل دونوں کو وسعت دیتا ہے۔ یہ روشنی خاموشی سے ذہنی بوجھ اور اداسی کو کم کرتی ہے۔ کھانے کے بعد فوراً لیٹ جانا جسم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خوراک کو ذخیرہ کیا جائے، جبکہ ہلکی چہل قدمی خوراک کو توانائی میں بدلنے کا اشارہ دیتی ہے اور نظام ہاضم کو بھی سہارا دیتی ہے۔ نمک اور شکر کو دشمن نہ بنائیں بلکہ ان کے ساتھ سمجھداری اختیار کریں، کیونکہ سخت پابندیاں اکثر جسم کو ضد، بے چینی اور تھکن کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر دن اپنے آپ سے نرم لہجے میں بات کریں، کیونکہ اندرونی سختی اکثر جسمانی درد، نیند کی خرابی اور مسلسل تھکن کی صورت میں زہر ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے روشنی، آواز اور گفتگو کم کر دینا دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب حفاظت ہے، اب آرام ممکن ہے۔ یہی پیغام گہری نیند کی بنیاد بنتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے تلوں پر ناریل کے تیل میں ہلدی ملا کر مالش کریں۔ یہ جلد کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور جسم میں سوزش کو بھی کم کر دیتا ہے۔ صبح کی چائے یا کافی میں چینی کے بجائے 1 چمچ مکھن ملا کر پئیں۔ یہ آپ کو دن بھر توانائی فراہم کرے گا اور بے وقت کی بھوک کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی درمیان والی جگہ پر ہلکا مساج کریں، یہ سر درد اور آنکھوں کے تناؤ کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچی ادرک کے چھوٹے ٹکڑے پر نمک لگا کر چبائیں۔ یہ ہاضمے کے انزائمز کو فعال کرتا ہے اور منہ کے ذائقے کو صاف کرتا ہے۔ اپنے نہانے کے پانی میں 1 کپ ایپسم سالٹ میگنیشیم سلفیٹ ملائیں۔ یہ پٹھوں کے درد کو دور کر دیتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں اپنی جیب میں لونگ کا 1 سیٹ ضرور رکھ لیں۔ اگر کبھی متلی یا چکر آئے تو اسے چبا لیں، یہ فوری آرام دیتا ہے۔ اپنے بالوں میں شیمپو لگانے سے پہلے ان میں گھریلو دہی لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ بالوں کی خشکی اور سکری کو دور کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنے بستر کے نیچے اور تکیے کے اندر نمک کی 1 پتلی تہ بچھا دیں۔ قدیم عقیدے کے مطابق یہ منفی توانائی کو جذب کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی ورزش شروع کریں تو پہلے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اس کا ذہنی تصور کریں۔ یہ آپ کے عضلات کو حقیقی ورزش کے لیے تیار کرتا ہے۔ اپنے دانتوں کے برش ہفتے میں 1 بار سرکے میں ڈبو کر رکھیں۔ یہ ان میں موجود جراثیموں کو مارتا ہے اور برش کے باریک ریشوں کو صاف کر دیتا ہے۔ کھانا پکانے کے بعد بچ جانے والی سبزیوں کے چھلکوں جیسے گاجر، پیاز کو پانی میں ابالیں اور یہ سبزیوں کا شوربہ پی لیں۔ یہ وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنے موبائل فون پر ہفتے میں 1 دن مونوکروم موڈ فعال کریں۔ یہ آپ کے اسکرین ٹائم کو خود بخود کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے سرہانے
ایک کپ پانی رکھیں جس میں لیموں کے چند قطرے نچوڑے ہوں۔ صبح اٹھ کر یہ پانی پی لیں۔ یہ جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے فرش پر صبح کے وقت ننگے پاؤں چلنے کی عادت ڈالیں، خاص طور پر سنگ مرمر پر۔ یہ آپ کے اعصاب نظام کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد اپنے دانتوں کی پشت پر موجود زبان کو نرم برش سے صاف کریں۔ یہ سانسوں کی بدبو کو 90% تک کم کر دیتا ہے۔ اپنے بیگ یا کار میں ہمیشہ ایک چھوٹا پیکٹ خشک میوہ جات، کاجو، بادام، اخروٹ رکھیں۔ اگر کبھی بھوک لگے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے یہ استعمال کریں۔ سورج ڈوبنے کے بعد اپنے کمرے کی مصنوعی روشنیوں کو ہلکا رکھیں۔ تیز روشنی آپ کی قدرتی نیند کے ہارمون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو تو اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پودینے کا تیل لگا کر گہری سانس لیں۔ یہ سانس کی نالیوں کو کھول دیتا ہے۔ اپنے چہرے کے مساج کے لیے آئل میں استعمال کرنے سے پہلے اسے اپنی ہتھیلیوں میں رگڑیں۔ یہ آئل کو جسمانی درجہ حرارت پر لاتا ہے اور یہ جلد کے لیے نہایت مفید بن جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے گھر کے صوفے، قالین اور گدوں کو بیکنگ سوڈا چھڑک کر کچھ دیر چھوڑ دیں، پھر ویکیوم کر لیں۔ یہ بدبو اور جراثیم دور کر دیتا ہے۔ جب آپ ذہنی تھکاوٹ محسوس کریں تو اپنے دونوں کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر انگلیوں کے پچھلے حصے پر ایک تھپکی دیں۔ اپنے کھانے میں روزانہ 1 چمچ سورج مکھی کے بیج شامل کر لیں۔ یہ وٹامن ای کا اچھا ذریعہ ہے اور جلد کی صحت کے لیے نہایت بہترین ہوتے ہیں۔ نہانے کے بعد اپنے جسم پر تولیہ رگڑنے کے بجائے نرمی سے تھپ تھپا کر خشک کریں۔ اس سے جلد نرم رہتی ہے اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے اور جلد ملائم رہتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں۔ یہ پورے جسم میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے اور نیند کو بھی گہرا کر دیتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے استعمال میں لکڑی کے بنے برش اور کنگھیوں کو استعمال کریں۔ یہ برقی مقناطیسی اثرات کو کم کرتا ہے اور بالوں کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے جو طاقتور ہو۔ اس طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی استقامت، صبر اور اعتدال بھی شامل ہے۔ دن کے وسط میں چند لمحے رک کر یہ محسوس کریں کہ جسم کہاں تناؤ میں ہے، کیونکہ یہی شعور شام تک پہنچنے سے پہلے دن کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو ایک سایہدار مقام پر روک دیا، حالانکہ وہاں سے منظر دور نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ وقتی توقف لمبی تھکن اور بے ترتیبی سے کہیں بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ہر دن کسی ایک نعمت پر دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری دماغی کیمیا کو اس طرح بدل دیتی ہے کہ جسم خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے اور اعصابی تناؤ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے اوقات کا بگڑنا جسمانی گھڑی کو الجھا دیتا ہے، اس لیے وقت کی پابندی
کسی دوا سے کم اثر نہیں رکھتی، یہ ہارمون کو خاموشی سے درست سمت میں لے جاتی ہے۔ ایک ہی حالت میں زیادہ دیر رہنا جسم کو ہمیشہ جمود سکھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، ہلکی جنبش یا کھڑے ہو جانا بھی زندگی کی روانی کو برقرار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ درمیانی رستہ اختیار کرو۔ یہی درمیانی رستہ خوراک، نیند، محنت اور آرام سب کو درست جگہ پر رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آج جسم نے کہاں کہاں سکون محسوس کیا اور کہاں تھکن محسوس کی، کیونکہ یہی سوال کل کے بہتر فیصلوں اور نرم معاملات کی بنیاد بنتا ہے۔ صحت کوئی ایک وقتی منصوبہ نہیں، بلکہ روزانہ کی خاموش توجہ ہے۔ جب آپ اپنے جسم کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ چلنا سیکھ لیتے ہیں تو زندگی خود بخود نرم، متوازن اور دیر پا ہو جاتی ہے۔